اچھا دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس شخص نے شادی جیسے ادارے کو بھی شرمندہ کروا دیا. شادی کرو طلاق دو، شادی کرو طلاق دو. تو شادی جیسے انسٹیٹیوشن کو، جیسے مقدس انسٹیٹیوشن کو اس شخص نے، یعنی طلاق جو ہے وہ اسلام میں ایک ناپسندیدہ بات ہے، تو طلاق کا سسٹم بھی اس نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروا دیا، جس کی وجہ سے پاکستان میں طلاق کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. کیونکہ جب آپ کا یہ جو آپ کے حکمرانی کرنے والے لوگ جب اس قسم کے کام کریں گے تو پھر وہ معاشرے میں بھی پھیلے گا. اچھا مجھے جیسے کہ میں نے کہا کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ بات کرتی ہیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ جب 2018 میں جب میں نے پریس کانفرنس کی اس سے پہلے 2017 میں، تو مجھے اور پوری پاکستانی قوم کو پتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پر بیٹھ کر عمران نیازی اقتدار میں آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ اس کی ہر اچھائی اور برائی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اقتدار میں لا رہی ہے. یہ ہم سب کو پتا تھا، مجھے بھی پتا تھا. تو لیکن جب بات آئی حق اور سچ بیان کرنے کی، تو الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں نے نہ مفادات کا خیال کیا، نہ شخصیات کا خیال کیا، اور میں وہ حقیقت قوم کے سامنے لے کر آئی. اور بدلے جو ہے یہ جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بدلے یہ ہر کسی سے لیتا ہے، تو جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو آج وہ اسٹیبلشمنٹ سے بدلے لے رہا ہے. جنرل باجوہ برے ہو گئے، پاکستان کی پوری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بری ہو گئی کیونکہ وہ نیوٹرل ہو گئے. تو آج وہ بدلہ لینے آج سڑک پہ جو ہے جو آج یہ تحریک شروع کرا، یہ مہنگائی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی تو اس کے دور میں سب سے زیادہ تھی. مہنگائی کی جو ابتدا ہے وہ تو اس کے دور میں ہوئی. تو آج یہ سڑکوں پر اسٹیبلشمنٹ سے بدلہ لینے کے لیے نکلا ہے کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں لے کر آؤ، اپنی دہشت گردی سے نمٹنے والی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو چھوڑ دو اور سیاست میں آ جاؤ اور مجھے اقتدار کی کرسی پر بیٹھا دو. تو یہ جو سڑکوں پہ آ رہا ہے یہ صرف اپنے ذاتی اقتدار کے لیے آ رہا ہے، تاکہ یہ اور اس کا خاندان جو ہے وہ فائدے اٹھا سکے اور ان کے اثاثوں میں 200% اضافہ. تو یہ بدلے لیتا ہے، اور اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس لیے برا بھلا کہا، اس نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس لیے گالیاں دی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی. اور میں کہتی ہوں کہ پچھلے چند مہینوں میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے، دہشت گردی دوبارہ خطے میں سر اٹھا رہی ہے. تو ہماری جو فوج ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرے. افغانستان میں صورتحال سٹیبل نہیں ہے، ٹی ٹی پی حملے کر رہی ہے، تحریک طالبان حملے کر رہے ہیں. خود تو ان کا یہ حال ہے کہ سی ٹی ڈی جو پولیس کا حصہ ہے وہ ایک کمپاؤنڈ جو ہے وہ نہیں چھڑوا سکی کئی دنوں کے بعد دہشت گردوں سے. تو خود تو خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے ان کی کیپیسٹی یہ ہے 10 سالہ پی ٹی آئی حکومت کے بعد، کیونکہ وہ سیاسی تھی، وہ ان کی خدمتوں میں مصروف رہی، اس کی کوئی کیپیسٹی نہیں بڑھی. تو آخر میں فوج کو آنا پڑا اور اس کمپاؤنڈ کو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ بنو کو چھڑوانا پڑا. تو اب یہ چاہتے ہیں کہ فوج کی جو ساری توجہ ہے جو دہشت گردی کو ختم کرنے پر ہے، پاکستان کو محفوظ کرنے پر ہے، سرحدات کو محفوظ کرنے پر ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، ہندوستان کے ساتھ ہمارے مسائل چل رہے ہیں. تو فوج کی جو توجہ ہے اس نے ساری ہٹائی اور اپنے اوپر کروا دی. اور اس دوران جتنے بھی فوجی شہید ہوئے سرحدات کے اوپر، جتنے بھی ہمارے سویلینز، ہمارے پولیس والے شہید ہوئے، ہمارے سویلینز شہید ہوئے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کی ساری ذمہ داری پی ٹی آئی چیئرمین پر ہے، نیازی پر ہے. ان سب کا مقدمہ جو ہے قتل کا مقدمہ وہ نیازی کے خلاف درج کیا جائے، کیونکہ جب ملک میں انتشار ہوگا تو آپ کی فوج کی توجہ دہشت گردی ختم کرنے پر نہیں ہوگی، ان کی توجہ آپ کی اندرونی سیاست پر ہوگی. تو فوج کو اپنا کام کرنے دو، اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کام کرنے دو. یہی تو پاکستان کے آئین اور جمہوریت میں لکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی دنیا کی واحد سیاسی جماعت ہے جو کہتی ہے کہ فوج نیوٹرل کیوں ہے، یہ سیاست میں کیوں نہیں آتی. یہ دنیا کی واحد سیاسی جماعت ہے. اور میں چیف جسٹس صاحب سے کہتی ہوں کہ چیف جسٹس صاحب، میں نے ایک درخواست آپ کو لکھی تھی عمران نیازی پر غداری کے مقدمے کے اندراج کے لیے. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لکھی تھی اور میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو بھی لکھی تھی. میں نے کہا جو یہ فوج کے ساتھ کر رہا ہے، اگر فوج کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے، جس بھی فنڈنگ پہ کر رہا ہے، اسرائیلی انڈین فنڈنگ جو الیکشن کمیشن میں ثابت ہو چکی ہے، جس فنڈنگ پہ یہ کر رہا ہے،
تو باقی لوگوں کے لیے تو سزائیں ہیں کہ فوج کے خلاف بات کرو، اداروں کے خلاف بات کرو، باقی لوگوں کے لیے تو بڑی سخت سزائیں ہیں، آئین اور قانون سب کے لیے موجود ہے، میرے لیے موجود ہے، آپ کے لیے موجود ہے، اس شخص کے لیے موجود نہیں۔ یہ فوج کو توڑنے کی سازش کر رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی نہیں رہی، آپ کی فوج نہیں رہی، تو کیا ہم افغانستان کے مہاجرین کا حال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا ہم افغانستان کے مہاجرین بننے کے لیے تیار ہیں پاکستانی قوم؟ کیا ہم شام کے مہاجرین کی طرح رہنے کے لیے تیار ہیں جو در بدر پھر رہے ہیں؟ آپ کا ملک نہیں ہوگا تو، آپ کی فوج نہیں ہے تو پھر آپ کا ملک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کی فوج آپ کے ملک کی حفاظت کر رہی ہے۔ ان کے دیکھیں، نعیم الحق نے میری بات کی تصدیق کی۔ نعیم الحق نے جب ٹویٹ کیا اور میری بات کی تصدیق کر دی تو، اور اس آدمی نے سچ بول دیا تھا، نعیم الحق نے اپنی ٹویٹ میں سچ بول دیا تھا کہ میری باتوں کی تصدیق کر دی تھی، تو صبح جب یہ اٹھے تو شور ہر طرف مچا ہوا تھا نعیم الحق کی ٹویٹ کا، تو ان کو جب پتہ چلا تو پھر وہ شفقت محمود کو انہوں نے بٹھا دیا اور کہا کہ یہ ہیک ہو گیا اکاؤنٹ۔ جب کوئی سچ بولتا ہے تو اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے، اور اگر آڈیو ویڈیو نکل آتی ہے تو کہتے ہیں کہ میرے گناہوں پر پردہ ڈالو۔ یہ اسلام کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو میں اپنی قوم سے کہتی ہوں کہ فحاشی اور بے حیائی ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری پوری قومیں تباہ ہو گئیں۔ قرآن پاک ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اور یہ جو ہے، یہ جو فحاشی بے حیائی ہمارے سیاسی ماحول میں آ گئی ہے۔ میری جو پارٹی ہے جماعت الصفا، صفا جو ہے وہ، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ میرے اوپر بات ہو گئی کہ یہ، یعنی میں کسی اور پارٹی میں نہیں گئی، نہ میں نون لیگ میں گئی، نہ پیپلز پارٹی میں گئی، نہ کسی اور جماعت میں گئی، کیونکہ میں نے اسلام کو سٹڈی کیا ہے، میں اسلام کو سٹڈی کرتی ہوں، اور میں اسلامک ٹچ والی تسبیح والی اسلام کی بات نہیں کرتی، میں حقیقی طور پر اسلام کو سٹڈی کرتی ہوں اور اسلام پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شاید مجھے وہ جرت دی کہ میں نے قوم کے سامنے وہ بات کی۔ تو جماعت الصفا جو ہے، یعنی میں کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں گئی، کیونکہ میرا پاکستان کے لیے ایک اسلامی معتدل نظام کا ویژن ہے۔ لوگ اسلام کی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام کا نظام بہت سخت ہے۔ اسلام کا نظام سخت نہیں ہے، اسلام کا نظام اعتدال والا اور انصاف والا نظام ہے۔ اسلام کے نظام میں پھر آپ کے ملک میں یہ سود والی لعنت نہیں ہوگی، آپ کے ملک میں فحاشی اور بے حیائی والی لعنت نہیں ہوگی، کیونکہ قوم کی جو ہے وہ اخلاقی تربیت ہوگی، آپ کے معاشرے میں جھوٹ اور منافقت نہیں ہوگی۔ اور میں اپنی قوم سے کہتی ہوں کہ جس قوم میں فحاشی پھیل جائے اور جو قوم فحاشی کو برا نہ سمجھے، پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے طور پر اس کے اوپر ایک فحاش لیڈر جو ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ جو قوم جھوٹ کو برا نہیں سمجھتی، جس قوم میں جھوٹ پھیل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک جھوٹا لیڈر مسلط کر دیتا ہے عذاب کے طور پر۔ جس قوم میں چوری جو ہے وہ بری سمجھی نہیں جاتی، جو کرپشن کو نہ روکتے ہیں نہ کرپشن کو برا سمجھتے ہیں، اس کے اوپر ایک چور جو ہے اس کے اوپر حکمران بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔